اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی سنتوں کی 4 پہلے رہ گئی تھی کہ یہ سنتیں جمعہ کی پہلی 4 سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ کب عطا کرے۔ تو صاحب بہار شریعت نے نا حصہ چہارم کے اندر صفحہ نمبر 664 پہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اگر فوراً ادا کر لے، یعنی 2 فرضوں کے بعد ادا کر لے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ باقی جو سنن ہے نا، یعنی 4 سنتیں پھر 2 سنتیں، وہ سنتیں ادا کر کے بعد کے اندر کیا کرے جی؟ 4 سنتیں ادا کرے فوراً۔ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے وہ ظہر والا مسئلہ ہے کہ فوراً 2 فرضوں کے بعد ادا نہ کرے، بلکہ 4 سنت جو ہیں وہ ادا کرے، پھر 2 سنت وہ ادا کرے، اور اس کے بعد یہ والی جو رہ گئی ہیں یہ 4 کرے، پھر بعد کے اندر 2 نواز نفل ادا کرے۔ اس طریقے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ بالکل ٹھیک مسئلہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ جو جمعہ کے لیے نا پہلی 4 سنت ہوتی ہیں یا بعد والی 4 سنت ہوتی ہیں، وہ خیر ظہر کے فرضوں کے قائم مقام نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو بعد والی 4 سنتیں ہیں وہ کہہ لیں کہ یہ ظہر کے 4 فرضوں کے قائم مقام ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض کا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہے نا تو وہ روٹین وائز پڑھتے نہیں ہیں، تو 2 فرض جمعے کے پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ظہر کی نماز ہے اور باقی نماز چھوڑ کے کیا کر دیے؟ چل دیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک التزامی جواب ہے ان کو۔ التزامی جواب یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ظہر کی نماز بھی ہو تو کیا جائز ہو جائے گی چھوڑنا ان کو؟ پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے ظہر کی نماز کو؟ تو ہرگز نہیں، نماز چھوڑنے۔ اچھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہاں پہ وہ اپنے ندیم بھائی اور آصف بھائی کے والد صاحب کا اصالِ ثواب کے لیے یہاں پہ محفل کروائی تھی، تو پیر ذوالفقار شاہ صاحب آپ تشریف لائے تھے، اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے۔ انہوں نے بات کی تھی نا، وہ بات کو بندے نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سوچے نا بندہ، تو بڑی بات انہوں نے کی تھی کہ بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے بندہ یہ بات سن کے نمازی بن جائے، یہ بات سن کے۔ اور کم از کم اس نے جو بات کی نا پیر صاحب نے، اس بات نے میرے دل پہ بڑا اثر چھوڑا تھا، بڑا اثر چھوڑا۔ آپ فرما رہے تھے پیر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ کتا یہ گدھا یا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک تیرا شکر ہے۔ اونٹ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے، گدھا نہیں بنایا۔ اونٹ پہلے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے، گدھا نہیں بنایا۔ اچھا جی، اب گدھا بھی مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، اظہار تشکر کرتا ہے، کس بات پہ؟ کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا تو بنایا ہے لیکن کتا نہیں بنایا۔ بات سنیے گا، یہ جھنجھوڑنے کے لیے نا بندے کو کیا کرتے ہیں، حکایات ہیں، اور بندے کو نصیحت کرنے کے لیے، سبق دینے کے لیے یہ بات کافی تھی، نمازی بنانے کے لیے بھی گویا کہ کافی ہے۔ اب بندہ اس کے بعد بھی نہ بنے نا تو پھر سوچے بندہ کہ میں کس راستے پہ چلا ہوا ہوں، اور مجھ پر یہ باتیں اثر کیوں نہیں کرتی۔ میں نے جب سنی نا تو پھر میں نے گھر آ کے بھی سنائی، تو باتیں پھر میں اپنے گھر والوں کو بھی نا درس ٹائپ کے طور پر اس طریقے سے میں یہ باتیں بتاتا ہوں پھر۔ تو اب گدھا مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ اب کتا بھی رب کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتا ہے، وہ کس بات پہ کرتا ہے؟ سنیں، وہ عرض کرتا ہے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے لیکن خنزیر نہیں بنایا۔ اب میں سوچ رہا تھا اس کے بعد بس ہو گئی، جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا نا تو میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ بس اس کے بعد کیا ہوگی جی؟ بس ہوگی، اس کے بعد تو چیز ہی نہیں بچی۔ لیکن جو انہوں نے بات کی نا اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے بات کی کہ خنزیر بھی رب کی بارگاہ میں کیا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے لیکن بے نمازی نہیں بنایا تو نے مجھے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے لیکن بے نمازی نہیں بنایا۔ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، بے نمازی سے خنزیر بھی کیا کرتا ہے جی؟ پناہ مانگتا ہے کہ اس سے اللہ کی
پناہ. تو اتنا بڑا وبال ہے نماز پڑھنے کا. تو زور کی نماز ہو تو کیا پھر زور کی نماز چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں. سنت موقدہ جب نہیں چھوڑنی. یہ جو 14 رکعت ہے نا، تو 12 تو اس میں ہو گئی ضروری. ہاں آخر کے 2 نفل ہیں وہ مستحب کے درجے کے اندر آتا ہے. اب مستحب کی تعریف بھی سن لیجئے، مستحب کس کو کہتے ہیں، تو پھر اسی سے مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا. مستحب وہ عمل ہے، وہ چیز ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیا اور کبھی کیا کر دیا، اس کو ترک کر دیا، ترک فرما دیا. کبھی کیا اور کبھی کیا کر دیا، ترک فرما دیا. اور سلف صالحین نے اس کو پسند فرمایا. کیا کیا جی انہوں نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیا، کبھی کیا کر دیا، اس کو ترک کر دیا. اور سلف صالحین نے ان کو کیا کیا، سلف صالحین نے اس کو پسند کیا. تو پھر یہ کیا بن گیا، مستحب بن گیا. اس پر بھی عمل ہے. لیکن مستحب کا حکم یہ ہے کہ مستحب کو کر لیں گے تو بہتر ہے، باعث ثواب ہے. اگر نہیں کریں گے تو قابل گرفت نہیں ہے. لیکن کرنا چاہیے. اس سے یہ درس نہیں، اس سے درس یہ نہیں لینا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے جی سستی پیدا کر دیں. کرنا چاہیے، اس کو ادا کرنا چاہیے. ہاں عذر کی بنا پر آپ جانا ہے تو پھر کیا کریں، تو سنت موقدہ میں تو آپ نے ادا کرنی ہے. سنت موقدہ آپ نے ادا کرنی ہے. جمعے سے پہلے والی 4 سنتیں، جمعے سے بعد والی 4، پھر 2، یہ تو آپ نے ادا کرنی ہے. اور پھر 2 نفل ہیں ان کو بھی ادا کر کے کیا کرنا ہے، جانا ہے. یعنی 10 سنتیں بن جائیں گی اور ان کی ادائیگی سنت کے مطابق ہوگی. سنت موقدہ جس طریقے سے پڑھتے ہیں اس کے مطابق ان کی کیا ہوگی. پہلے 4 ہے نا، اس کو واجبات جس طرح کرتے ہیں، زور کے 4 فرض پڑھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں یہ قائم مقام زور کے 4 نہیں، تو اس کو ادائیگی نہیں، اس طرح سے نہیں. ان کی اگر اس طریقے سے ادائیگی کر رہے ہیں نا، یہ فرض سمجھو فرضوں کی طرح ادائیگی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا سجدہ صاحب ان پہ واجب ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آخری 2 رکعت کے اندر اگر وہ فرض سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ وہ صرف فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورت ساتھ میں ملا نہیں رہے. تو یہ جبکہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی ان کا سنت موقدہ کے جیسا ہوگا. اگر وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو یقیناً وہ کیا کر رہے ہیں جی، غلطی پہ ہیں اور ترک واجب کے ارتکاب کر رہے ہیں. واجب ترک ہو رہا ہے ان سے، اور سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے. اس صورت میں سجدہ صاحب نہیں ادا کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سنت سے بھی کیا کر لیتے ہیں جی، ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتے ہیں. اس طریقے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی. تو یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ ادا کرنی پڑیں گی ان کو. سنت میں نیت موقدہ کہنا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ موقدہ کا لفظ کیا کریں، اپنی زبان سے بولیں. آپ کے دل میں ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ سنت موقدہ لفظ منہ سے بھی بول دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ جب سنت موقدہ کی نیت کریں تو کہیں سنت مؤکدہ نہیں. سنت، یہ جو سنت موقدہ ہیں اس پر حدیث پاک ایک بیان کر کے اجازت چاہتی ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور لوگ اس سے استفادہ اٹھائیں، اور رب العالمین جو غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے اللہ پاک اس سے مطلع بھی فرمائے اور ہمیں معاف بھی فرمائے، اور آئندہ کے لیے اس سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ 12 رکعتوں کی حفاظت کرے، کیا کرے، یعنی سنت موقدہ، سنت موقدہ کی کیا کرے جی، جو 2 فجر میں، 4 6 ظہر میں بن گئی، تو 4 اور 6 اور 2 8، تو پھر 2 آ گئی مغرب کے اندر 10، پھر 2 آ گئی عشاء کے اندر 12. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ان کی حفاظت کرے نا، ان کو ادا کرتا رہے، اللہ پاک جنت میں اس بندے کے لیے محل تیار کرے گا. کیا کرے گا جی، محل جنت میں اس کے لیے بنایا جائے گا، جو سنت موقدہ کی ادائیگی کو ممکن بناتا رہے گا اور ان کو ادا کرتا رہے گا. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. سوالات کچھ رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں جب بھی یہ فرمائیں گے انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو اور حاضر قبول فرمائے. آمین.